کہ ہم چیک کریں، ہر سال چیک کریں کہ محبت امام سے زیادہ ہے یا پیسے سے زیادہ ہے۔ اگر خمس ادا کر رہا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اپنے امام کی محبت زیادہ ہے، پیسے کی محبت کم ہے۔ شکر ادا کریں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ جتنا شکر کرتے جاؤ گے میں ایمان بڑھاتا جاؤں گا۔ اہل بیت کی محبت مودت میں بدل جائے گی۔ سب بات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب دوسرا مرحلہ کیسے چیک کریں کہ ہماری محبت جو آل محمد سے ہے وہ مودت بن چکی ہے یا ابھی تک محبت ہے؟ عام حالات میں پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ کب چلے گا؟ جب سامنے کوئی گناہ آ جائے اور گناہ میں لذت بھی شدید ہو، زیادہ ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو، گناہ آمادہ ہے، گناہ میں لذت بھی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ اگر دل میں حسین کی مودت ہے یا محبت مودت بن چکی ہے تو انسان گناہ کو ٹھوکر مارے گا اور مولا حسین کے قدموں پہ جھک جائے گا۔ عام حالات میں پتہ نہیں چلے گا، پتہ اس وقت چلے گا جب سامنے گناہ۔ عزیزان گرامی، اگر گناہ کی لذت سے اہل بیت کی محبت زیادہ نہیں ہے تو یہ مودت بھی نہیں ہے۔ یعنی گناہ کی لذت بڑھ گئی اور اس نے ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیا، لہذا ابھی تک یہ محبت مودت نہیں بنی ہے۔ اور جہاں محبت مودت بن جائے وہاں گناہ کے سامنے انسان ذلیل نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہ مودت عزت کا نام ہے، مودت اہل بیت عظمت کا نام ہے، مودت اہل بیت شرافت کا نام ہے۔ انسان گناہ کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا۔ اب آئیے مودت کیسے؟ مولا زین العابدین علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ مودت کی تلوار سے تم گناہ کے گردن کو کیسے کاٹ سکتے۔ دشمن انسان کا شیطان ہے جو گناہ میں مبتلا کرواتا۔ امام سکھا رہے ہیں، جب امام واپس آئے شام سے اکثر روتے تھے، پانی پہ نظر پڑتی تھی روتے تھے۔ ہاں کسی 6 مہینے کے بچے کو دیکھتے تھے، امام علی اصغر کو یاد کر کے روتے تھے۔ عزیز امام اتنا مظلوم، اتنے مظلوم کہ کسی نے کہا مولا میں نے نیت کی تھی میرے بیٹے کی شادی میں آپ آئے، وہاں نے کہا کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ کہا مولا میں نے نظر کیا تھا جب تک آپ میری شادی میں بیٹے کے نہیں آئے میری نظر پوری نہیں ہوئی۔ امام نے شرط لگائی ہم آئیں گے اس شرط پہ کسی ذاکر کو بلا لیں جو علی اکبر کے مسائل پڑھے۔ اس مومن نے خاص جگہ امام زین العابدین کے لیے بنائی۔ مجلس ختم ہو گئی مگر امام اس سے نظر نہیں آ۔ سوچتے کہ امام تو کبھی وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتے، یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ اب جب مجلس ختم ہو گئی تو کیا دیکھا؟ امام زین العابدین وہاں بیٹھے جہاں جوتیاں رکھنے کی جگہ۔
امام کیسے بتاتے محبت. ایک مومن آیا, مولا مجھ سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا, تو بازار میں جاتے ہیں تو بازار شام کو یاد کر کے روتے, کسی جوان کو دیکھتے تو علی اکبر کو یاد کر کے روتے. مولا بتائیں میں کیا عمل کروں کہ آپ کے زخموں پہ مرہم لگ جائے, کچھ غم میں کمی آ جائے. امام نے فرمایا اگر تو سچی ہم سے محبت کرتا ہے, اگر واقعی ہمارا عاشق ہے, محبت کرتا ہے, تو 3 کام کبھی نہ کرنا. مولا مر جاؤں گا نہیں کروں گا, آپ ہو کبھی شراب نہ پینا. میری مائیں بہنیں نام بھرتے دربار یزید کے, یزید ملون شراب پی رہا تھا. امام فرماتے جہاں بھی شراب دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید یاد. اگر تیرے دل میں مودت ہے کبھی شراب نہ پینا. کہا مولا مر جاؤں گا کبھی شراب نہ پینا. دوسرا حکم فرمائے, امام نے فرمایا کبھی جوا نہ کھیلنا. سیداتیاں کھڑی کھڑی تھک گئی تھی, یہ ملعون جوا میں مشہور تھا. کہا مولا مر جاؤں گا کبھی جوا نہیں کھیلوں گا. تیسرا حکم فرمایا جب بہت دیر ہو گئی, میری مائیں بہنیں تھک گئی, میں نے سر اٹھا کر دیکھا, میں نے کیا دیکھا, یزید تازی داڑھی منڈوا کے بیٹھا. امام فرماتے جب کوئی داڑھی منڈا میرے سامنے آتا مجھے دربار یزید یاد. مومن نے کہا مولا مر جاؤں گا کبھی داڑھی نہ منڈاؤں. عزیزو یہ ہے مودت. اللہ اکبر. اگر ایک گناہ جس میں لذت بھی نہیں ہے, داڑھی منڈانے میں کوئی لذت نہیں, وہ گناہ جس میں لذت بھی نہیں ہے, اگر مودت اہل بیت اتنی کمزور ہے تو یہ مودت نہیں. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو اتنی طاقتور ہے, اتنی طاقتور ہے, اتنی طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں بھی جمع ہو جائیں تب بھی وہ مودت سے بڑھ نہیں سکتی. عزیزان گرامی, مودت کو چیک کرنا ہے تو گناہ کے وقت چیک کیا جائے. اور اگر اہل بیت کی مودت آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے تو یقیناً یہ وہی مودت ہے جس کا سوال اللہ نے کیا ہے, اللہ کے رسول نے کیا ہے. اور شکر ادا کریں کہ محبت آپ کی مودت بن چکی ہے. لیکن اگر ابھی تک گناہ کو مودت شکست نہیں دے پا رہی تو کوشش کریں اور محبت بڑھے, اور زیارت کریں, اور گریہ کریں, اور ماتم کریں, اور دعا کریں. او میرے اللہ تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میری محبت مودت میں تبدیل نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محبت. توجہ فرمائیے آپ نے, یہ ہے محبت. اور اگر دنیا میں اہل بیت کی محبت مودت اتنی طاقتور ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے تو ہزار شکر کریں, یقین کریں کہ پھر یہ مودت ہر عذاب سے بھی بچا لے گی.
قبر میں بچا دے گی، ہر عذاب سے برزخ میں بچا دے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیز، آج کی رات شب عاشور کی رات سے کم نہیں۔ عاشور کی رات زینب و فاطمہ زہرا نے گریہ بلند کیا تھا، اور آج کی رات حسن و حسین، زینب و کلثوم بلند بلند آواز سے گریہ۔ آج حسین مولا کے یتیم ہونے کی رات ہے، آج بیوی زینب کے یتیم ہونے کی رات۔ یقین جانیے آج کی رات بیوی کے صدقے میں جو بھی پروردگار سے مانگیں گے مل جائے گا۔ زیارت کا آنے کا مقصد گناہوں سے پاک ہونا۔ کتنے مقدس مقام پر بیٹھے ہیں، یقیناً آج یہاں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں جیسے کربلا میں حر مولا حسین کے قدموں سے اٹھا۔ جب آیا تھا تو گنہگار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اٹھا تو ایک گناہ بھی باقی نہیں۔ آج وہ رات، آج تقدیر بدلنے کی رات، آج دعاؤں کے مستجاب ہونے کی رات، آج جہنم کی آگ کو بجھانے کی رات۔ کہ جہنم کا عذاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ خدا ارحم الراحمین، خدا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جب تم کسی کو گالی دیتے ہو تو اس سے قبر میں بچھو بنتا، کسی یتیم کا حق کھاتے ہو اس سے آگ بنتی ہے، کسی کو بدنام و ذلیل کرتے ہو اس سے آگ بنتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ پاک اتنا راحمین ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور آج توبہ کی رات ہے۔ اگر کوئی کتنا بھی گنہگار ہو آج سچی توبہ کرے گا تو یقیناً جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یاد رکھیے، ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ جو ہے نا یہ مستحب کام ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، لیکن یہ جو توبہ ہے یہ مستحب سنت کا، یہ غلط فہمی ہے عزیزو۔ نہیں، اگر نماز واجب ہے تو توبہ اس سے بھی زیادہ واجب، اگر روزہ واجب ہے توبہ اس سے بھی زیادہ واجب، اگر حج واجب ہے تو توبہ اس سے بھی زیادہ واجب ہے، اگر خمس واجب ہے توبہ اس سے بھی زیادہ واجب ہے، اگر جہاد واجب ہے توبہ اس سے بھی زیادہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں نیت ایک ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، خمس دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ کیا ترجمہ ہے کہ عبادت واجب ہو یا مستحب، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں۔ مگر جب تک گناہوں کی نجاست موجود ہے انسان اللہ کے قریب ہو نہیں سکتا۔ لہذا نماز سے واجب ہے توبہ، اور زیارت کا اصل مقصد ہی توبہ ہے۔ قرآن نے کہا اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گنہگار ہو
ہو تو جاؤ پیغمبر کے در پہ جا کے توبہ کرو. اگر پیغمبر نے بخش دیا اللہ کہتا ہے میں بھی بخش دوں گا. اور اسی پاک نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری محمد. ہم 12 کے 12 محمد ہیں. اگر مدینے آ کے توبہ نہیں کر سکتے ہو مشہد رضا آ جاؤ. اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو کربلا مولا آ جاؤ، نجف اشرف آ جاؤ. یہ سارے 12 کے 12 محمد ہیں. اور زیارت کا مقصد بھی توبہ ہے. عزیزان گرامی توبہ کی اہمیت کو سنیے. ایک آیت غور سے سنیں، سورہ مومنون ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قرآن کہتا ہے لوگوں تم میں سے جس کو بھی موت آئے گی، جس گنہگار کو بھی سکرات کا وقت آئے گا، سب فریاد کریں گے. کیا فریاد کریں گے؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اے خدا مجھے واپس بھیج دے، اے خدا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. اب توبہ کر کے آؤں گا، اب قضا نماز ادا کر کے آؤں گا، اب خمس دے کر آؤں گا، اب غریبوں کا حق دے کر آؤں گا، لوگوں سے معافی مانگ کر آؤں گا. مگر وہاں سے ملک الموت کی آواز آتی ہے کلا ہرگز نہیں، اب کوئی واپس جا نہیں سکتا. توبہ کب تک ہے؟ جب تک ہم نے ملک الموت کو نہیں دیکھا. ملک الموت کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، وہ قبول نہیں. جب ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لے کر. خدا نے کہا اب توبہ قبول نہیں ہے. توبہ اس وقت قبول ہے جب تک ہم نے ملک الموت کو نہیں دیکھا ہے. عزیزان گرامی اب حدیث سنیے، آیت کی تفسیر ہے. پیارے پاک نبی فرماتے ہیں جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے دنیا سے جا رہا ہوں، التماس کرتا ہے اے ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں. ملک الموت کہتا ہے کلا ہرگز نہیں. کتنے دن تو نے برباد کیے، اب ایک دن مانگ رہا ہے. پھر یہ انسان رو کے کہتا ہے، التماس کرتا ہے مجھے آدھے دن کی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں. ملک الموت کہتا نہیں آدھے دن کی مہلت نہیں ملے گی. اب کہ مرنے والا کہتا ہے بھلا مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دے دے، میں کچھ تو توبہ کر لوں. ملک الموت کہتا نہیں 1 گھنٹے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. پیارے پاک نبی فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا مالک ہو، پوری کائنات کی دولت سونا چاندی اس کی ملکیت ہو تو مرنے والا تیار ہو جائے گا اے ملک الموت پوری دنیا کی حکومت بھی لے لے، پوری دنیا کا خزانہ بھی لے لے، مجھے 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دے. اندازہ لگائیے 1 گھنٹہ توبہ کی قیمت کیا ہے؟ پوری کائنات کی حکومت، پوری کائنات کی دولت. کیوں؟ اب مر رہا ہے. اگر پوری کائنات بھی اس کی ہے تو پوری کائنات کی حکومت اور دولت اس کے لیے خاک کے برابر ہے. کیا کام دے گی اس کو قبر میں؟ لیکن اگر توبہ کر کے جائے تو جہنمی ہے تو جنتی بن جائے. کہنا سب کچھ لے لو مجھے 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دو. یعنی پیارے پاک نبی فرماتے 1 گھنٹہ توبہ کرنا افضل ہے پوری کائنات کے سونے سے، پوری کائنات کی دولت سے، پوری کائنات کی حکومتوں سے. اور وہی چیز آج اللہ نے آپ سب کو عطا کی ہے. اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ پاک جگہ پاک حرم میں آئے ہیں بی بی کی شہادت منانے، کہ بی بی کی شہادت میں روئے بھی، گریہ بھی کریں اور اللہ کو واسطہ دے کہ خدا ہماری آج توبہ قبول کر لے. تو 1 گھنٹہ توبہ کرنا افضل ہے پوری کائنات کی دولت. عزیزان گرامی اب سوال یہ ہے کہ مرنے والا کہتا سب کچھ لے لو مجھے توبہ کی مہلت دے دو. ہم کیوں نہیں توبہ کرتے؟ جو زندہ ہے وقت برباد کرتے ہیں کرکٹ دیکھنے میں، فٹ بال دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، گپ شپ لگانے میں، غیبت کرنے میں. توبہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اور مرنے والا کہتے ہیں سب کچھ لے لو 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دو. اس میں ہمیں فرق کیا ہے؟ مولا علی نے سکھایا. مولا علی فرماتے حرام
علی کل انسان، کسی بھی تمام انسانوں پہ موت کا آنا حرام ہے. کوئی مر نہیں سکتا، کوئی اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ موت سے پہلے اپنی جگہ جنت یا جہنم میں دیکھ نہ لے. ہم میں اس میں یہ فرق ہے، ہم دیکھ نہیں رہے، وہ دیکھ رہا کہ یہ میری جگہ ہے جہنم میں، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو آگ ہے میں نے اپنے گناہوں سے بنائی، اس کو میں آنسوؤں کے ذریعے سے بجھا سکتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. تھوڑا سا آگے آ جائے، صلوات پڑھ کے تھوڑا سا ادھر جگہ آ جائے، تھوڑا سا آگے جائیے تاکہ باہر بارش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے. تھوڑا سا یہ جگہ بالکل خالی ہے، تھوڑے سے مومن ادھر آ جائیں، قربانی دے دیں. جو جگہ ہے تھوڑا سا آگے بڑھے، صلوات پڑھ کے آتے ہیں. فرشتے کہیں گے تو نے 1 گھنٹہ حرم میں حضرت معصومہ میں عبادت میں گزارا تھا، اے مومن آ جا، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ دیکھ کر اپنا لے جا. اب جب مومن آئے گا اس 1 گھنٹے کی عبادت کے اجر کو دیکھے گا، ثواب کو دیکھے گا. پیارے پاک نبی فرماتے ہیں اسے اتنی خوشی ہوگی، اتنی لذت ملے گی، اتنا سکون ملے گا، اے میرے صحابیوں تم تصور نہیں کر سکتے ہو. 1 گھنٹے کی عبادت کی لذت کو خداوند عالم اگر جہنم میں جلنے والوں میں تقسیم کر دے تو وہ جلنے کا عذاب بھول جائے گا. 1 گھنٹے کی عبادت کی لذت اللہ اگر خدا سارے کائنات کے جہنمیوں میں تقسیم کر دے تو وہ جہنم میں جلنا بھول جائیں گے. دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے، کتنی بھی لذت ہو، انگلی بھی جلے گی تو لذت نہیں رہے گی. مگر عبادت کی لذت کا یہ کمال ہے، زیارت کی لذت کا یہ کمال ہے، دعا عزاداری کی لذت کا یہ کمال ہے کہ اس قدر یہ لذت عظیم الشان ہے کہ پوری کائنات کے جہنمی بھول جائیں گے کہ کیا عذاب ہے. 1 گھنٹے کی لذت عبادت سے جو ملتی ہے. لیکن اب حدیث مکمل نہیں ہوئی، اب اس کا دوسرا حصہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. پیارے پاک نبی فرماتے مگر ایک آدمی نے، ایک انسان نے 1 گھنٹہ گناہ میں گزارا، 1 گھنٹہ غیبت میں گزارا، 1 گھنٹہ شراب پینے میں گزارا، 1 گھنٹہ گندی فلمیں دیکھنے میں گزارا، 1 گھنٹہ تہمت لگانے میں گزارا، 1 گھنٹہ باطل کی حمایت میں لگایا. تو اب اسے بھی فرشتے لے جائیں گے، تو نے دنیا میں 1 گھنٹہ گناہ کیا تھا، اب جو اس سے عذاب بنا ہے اسے دیکھ لے. فرمایا اے میرے صحابیوں، پیارے پاک نبی فرماتے ہیں اس گنہگار کو جو تکلیف ہوگی نا، جو اسے عذاب ہوگا تم تصور نہیں کر سکتے ہو. بس یوں سمجھو 1 گھنٹے کے گناہ سے بننے والے عذاب کو اگر خدا سارے جنتیوں میں تقسیم کر دے وہ جنت کی لذتیں بھول جائیں گے، وہ چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے. اللہ دونوں پہلو دیکھیے. 1 گھنٹہ گناہ میں اگر ہم نے گزارا، اللہ پوری کائنات کے انسان مل کر اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک بندے کا کیا حال. اور عزیزان گرامی وہ لوگ بیچارے جو دنیا میں توبہ نہ کر سکے اور مر گئے اور دیکھیں گے یہ میرے ساتھ گنہگار تھا مگر توبہ کی وجہ سے جنت میں جا رہا. فرمایا جو زندگی میں توبہ نہ کر سکے، جو زیارت کے لیے نہ آ سکے،
سکے، توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، جب قیامت کے دن آئیں گے انہیں اتنی حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا، اتنی حسرت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک گنہگار کی حسرت اگر آج پوری کائنات کے انسانوں میں تقسیم کی جائے، سب کا دل پھٹ جائے، سب مر جائے۔ اب اس گنہگار کا کیا حال؟ اسے جو ڈپریشن ہے، جو اسے درد ہے، جو اسے پریشانی ہے، اب میں تو واپس نہیں جا سکتا نا، اس کا اللہ پر اتنا خطرناک اثر ہے، پوری کائنات کے لوگ ایک گنہگار کی حسرت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کا حال کیا؟ تو عزیزو، آج اللہ نے آپ کو، ہم سب کو موقع دیا، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ مکمل کر کے اٹھیں۔ ہاں، یہ رات عبادت کی رات، یہ رات عزاداری کی رات، یہ رات پرسہ دینے کی رات، امام زمانہ کو پرسہ دینے کی رات، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور عزیزان گرامی یقیناً خدا بڑا بخشنے والا۔ آپ کا یہاں آنا دلیل ہے کہ خدا آپ کو بخشنا چاہتا۔ اگر خدا نے بخشنا نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ یہاں نہ آتے۔ اور اتنی بہترین، نورانی ترین، افضل ترین رات میں آنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ضائع نہیں۔ پھر پیارے پاک نبی فرماتے، اب توبہ ہے کیا؟ توبہ صرف زبان سے یہ نہیں کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ توبہ کیا ہے؟ پیارے پاک نبی نے اصحاب سے کہا، چٹیل میدان تھا، کوئی درخت نہیں، میرے صحابیوں جاؤ لکڑیاں تلاش کر کے لاؤ۔ کہا قبلہ درخت کوئی نہیں، لکڑی کہاں سے ملے گی؟ کہا تلاش کرو، ایک لکڑی، دو لکڑی ٹوٹی لے کر آؤ۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، گرمی تھی، سردی تھی، نہیں معلوم، اصحاب مشغول ہو گئے، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، پہاڑ لکڑیوں کا بن گیا۔ اصحاب کو بٹھایا، پیغمبر نے فرمایا مجھے لکڑیوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ سب حیران ہو، پیغمبر نے اتنی ہمیں زحمت دی، فرما رہے لکڑیوں کی ضرورت نہیں۔ پیارے پاک نبی نے فرمایا کتنی مرتبہ میں نے توبہ کی فضائل تمہیں سنایا ہے، من تاب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ من تاب کمن ولدت امہ، جس نے توبہ کی وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جسے ابھی ماں کے بدن سے نکلا ہے۔ مگر سنی ہوئی چیز انسان بھول جاتا ہے۔ 4-5 گھنٹے آپ نے محنت کی، لکڑیاں جمع کی، پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ قبلہ یہاں درخت نہیں، لکڑی کہاں سے ملے گی؟ اب یہ لکڑیاں کہاں سے ملی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تلاش کی۔ یاد رکھو توبہ کیا ہے؟ توبہ اس چیز کا نام ہے جب سے بالغ ہوئے ہو، جب سے بالغ ہوئے ہو، ساتوں اعضاء کے گناہوں کو تلاش کرو کہ میں نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے زبان سے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کانوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے پاؤں سے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے شکم سے، پیٹ سے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اعضاء نگاہ سے کتنے گناہ کیے ہیں۔ کہا پہلے شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، میرے گناہ کتنے ہوں گے؟ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، زیادہ گناہ نہیں ہوں گے، مگر شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، پوری تلاش کرنا، 2-4 گھنٹے لگانا۔ جب 2-4 گھنٹے فکر کرو گے تو گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ جب تلاش کرو گے تو گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا، اور جب پہاڑ بن جائے اب آنسوؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کو نابود کرنا تمہارا کام۔ تو فرمائی یہ ہے توبہ، جب سے بالغ ہوئے اور اس پاک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، زری کو پکڑ کے خدا کو واسطہ دے، میرے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے بی بی فاطمہ زہرا کا بھی واسطہ اور معصومہ فاطمہ کا بھی واسطہ، 2 واسطے دے رہا ہوں میرے اللہ۔ ہم دور سے آئے ہیں، جان کو خطرے میں ڈال کر آئے ہیں تاکہ گناہوں سے پاک ہو۔ یقین ہے خداوند عالم یہ واسطہ رد نہیں کرے گا۔ حدیث میں جس گناہ کو بھی یاد کر
کے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہارے آنکھ میں آنسو آ جائے وہ گناہ مٹ جاتا ہے اور اس گناہ کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، خدا بڑا رحمان ہے، خدا بڑا رحیم ہے، خدا بڑا کریم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے خدا کتنا بڑا کریم ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، اگر تو نے سچی توبہ کی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ قرآن میں اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اے گنہگار، اگر تو نے 1 ارب گناہ کیے ہیں، 1 خرب گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، آ جا، اگر تو سچی توبہ کرتا ہے تو 1 ارب گناہ بھی معاف، اور جتنے گناہ کیے ہیں اتنی نیکیاں میں تجھے مفت عطا کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا خدا کا کرم؟ صرف گناہ معاف نہیں کرتا خدا، کہتا تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اگر تو نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، 1 کروڑ گناہ بھی معاف، اور مفت میں 1 کروڑ نیکیاں تیرے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ثواب سمجھے کتنا عظیم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ساری الی توبہ، ساری الی مغفرت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سستی نہ کرو، دیر نہ کرو۔ ہاں، ممکن ہے آج ہمارے زندگی کی آخری رات، جب بھی نماز پڑھو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر، جب بھی مجلس سنو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر، جب بھی دعا پڑھو، جب بھی زیارت پڑھو زندگی کی آخری زیارت سمجھ کر، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے میرے اللہ مجھے معافی دے دے۔ یعنی دیر نہ کریں، شیطان ملعون دیر دلاتا ہے۔ بھئی ابھی تو آپ صحت مند ہیں، ابھی تو آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہے، ابھی تو آپ کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، جب ریٹائر ہو جائیں گے پھر توبہ کریں گے۔ یہ شیطان ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ توبہ میں دیر ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرنا، 2 نقصان ہوں گے۔ اکثر جہنم میں جانے والے، عجیب جملہ ہے، اکثر جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے توبہ کا ارادہ کیا تھا مگر اتنی دیر کر دی، اتنی دیر کر دی کہ ملک الموت آ گئے۔ اور ملک الموت جب دیکھ لے اب توبہ کا دروازہ بند۔ اکثر کی نیت تھی توبہ کرنی مگر دیر اتنی کی کہ ملک الموت آ گئے۔ حضرت لقمان کہتے بیٹے توبہ میں دیر نہ کرنا، اور جتنی دیر کرو گے گناہ کی نجاست اتنی تمہارے دل کو نجس کرتی چلی جائے گی۔ ہاں، اگر آج گناہ کیے آج توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، جتنی دیر کرو گے اتنی نجاست پھیلتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، دوسری حدیث یہ ہے کہ جو گناہگار ہے، کافر، آج گناہ کرتا آج بھول جاتا، آج گناہ کیا بھول گیا۔ کافر کے لیے گناہ مچھر کی طرح، مچھر ناک میں چٹا دے، اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا مگر مومن کو خدا 40 سال پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ یہ مومن توبہ کرے، اس گناہ کو مٹا کے دنیا سے جائے۔ کافر گناہ بھول جاتا ہے، خدا بھلا دیتا ہے، مومن گناہ نہیں بھولتا۔ 40 سال پرانا گناہ اللہ یاد دلاتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، گریہ کر لے، میرے پاس جب آئے تو پاک اور صاف ہو کر آئے۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، او میرے چاہنے والوں، او میرے شیعوں، او مومنوں، مرنے سے پہلے خود اپنے اعمال کا حساب کر لو۔ ہاں، اس سے پہلے کہ فرشتے آگے تمہارا حساب کریں تم خود اپنا حساب کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بہت زبردست فرمان سناتے ہیں تاکہ ہم توبہ میں سستی نہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں، وہ ہمارا سچا محب نہیں، وہ ہمارا سچا عاشق نہیں۔ مولا کون؟ لیس منا من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم، جس کا پورا دن گزر جائے اور حساب نہ کرے کہ آج
کتنے کیے ہیں اور آج میں نے نیکیاں کتنی کی. حساب دیکھیں، ہر چیز کا حساب ہے. ٹیلی فون کے بل کا حساب ہے، الیکٹرسٹی کا حساب ہے، گیس کا حساب ہے، بچوں کی تعلیم کا حساب ہے. اگر ہمارے پاس حساب نہیں تو اپنے اعمال کا کوئی حساب نہیں. یہ غفلت. مولا فرماتا ہمارا شیعہ ہے. یہ حدیث ایک ان پڑھ عورت نے سنی، لکھ نہیں سکتی تھی. یہ کوئلہ ہوتا ہے کالا، پاکستان میں لکڑی جلتی ہے، کوئلہ لے لیا، جہاں غیبت کی ایک لکیر کھینچ لی، جہاں غصے میں آئی لکیر کھینچ لی، بچے کو بے گناہ مارا لکیر کھینچ لی، اور شام کو آ کے گناہ گننے لگی تو دیکھا پوری دیوار گناہوں سے کالی ہو چکی. حساب کریں گے تو پتہ چلے گا. ہاں اگر حساب کتابی نہیں ہم خود کو بڑے مومن سمجھیں گے. مولا فرماتے روزانہ حساب کر. پھر مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جا فعن اللیل جمک، او مومن او مومنہ، کل روز محشر تمہیں حساب دینا ہے. یہ نہیں کہ رات کا کھانا کھا کے تو گر جائے اور سو جائے. مولا علی فرماتے نہیں، رات کا کچھ حصہ نکال، ایک اکیلی جگہ پہ چلا جا، ایک گوشے میں چلا جا اور فکر کر یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا. آج میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے گناہ تو نہیں کیا، آنکھ سے حرام تو نہیں کیا، زبان سے غیبت تو نہیں کی، ہاتھ سے کوئی خیانت تو نہیں کی. مولا فرماتے حساب کر. اگر گناہ زیادہ ہے تو مت سو جا، مت سونا. گناہ آگ ہے، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے کیا تو سوئے گا؟ ہرگز نہیں. اگر تیرے گھر میں سانپ آ جائے کیا تو سوئے گا؟ اگر گھر میں تیرے بچھو آئے کیا سوئے گا؟ پہلے آگ کو بجھائے گا پھر سوئے گا. جو دن کے گناہ ہیں یا تیرے لیے آگ ہے، یا تیرے لیے سانپ ہے، یا تیرے لیے بچھو ہے، پہلے توبہ کر، پہلے گریہ کر، سانپوں کو ختم کر، آگ کو بجھا، پھر آرام سے سو جا. عزیزان گرامی، اس مولا علی کے فرمان پہ ایک نوجوان نے عمل کیا. کیا کرتا تھا؟ روزانہ حساب کرتا تھا. آج مجھ سے غیبت ہو گئی، آج میں نے غصہ کیا، آج میں نے بے گناہ بچے کو مارا، آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا. لکھتا تھا مگر ایسی زبان میں لکھتا تھا کہ کوئی دوسرا نہ سمجھے. کوڈ ورڈ میں لکھتا تھا، کیونکہ جب اللہ نے گناہ کو چھپایا ہے آپ کو بھی حق نہیں ہے اپنا گناہ کسی کو بتائیں. یہ خود گناہ ہے. اللہ جب ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. کوڈ ورڈز میں لکھتا تھا. پورا سال یہی اس نے کام کیا. گناہ زیادہ ہوئے روتا تھا، میرے اللہ کل یہ گناہ نہ کروں، اے میرے اللہ مجھے طاقت دے، اے میرے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری اطاعت کروں. اب پورا سال گزر گیا. اب وہ کتاب دیکھنے لگا، ایک سال میں نے کتنے گناہ کیے. تو حیران ہو گیا، جہاں جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں گناہ نہیں ہے. جتنے گناہ وہ صاف ہو چکے ہیں، وہی ڈائری، وہی کتاب، دوسری چیزیں موجود ہیں، مگر جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں گناہ کوئی نہیں لکھا. یہ آیت لکھی ہوئی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ نے یہ آیت لکھوا دی، جو سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور جتنے گناہ کیے ہیں اتنی نیکیاں مفت میں دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. تھوڑا سا آگے ادھر جگہ بالکل نہیں ہے، تھوڑا سا زحمت کریں، جہاں بھی مل کر تھوڑا سا سلوات پڑھ کے تھوڑا سا سلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آئے. علی جان گرامی، آج توبہ کی بات. انشاءاللہ ہمت کریں، انشاءاللہ دعا وسائل کے بعد کسی کا کوئی گناہ باقی نہ رہے. یقیناً عاجز ہے، یقیناً ہمت کریں گے، آج ہم سب کے گناہ بخشے جائیں. بڑی ہی عظیم الشان جگہ اور بڑی عظیم الشان رات. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور خدا کی بارگاہ سے معافی کریں. اللہم صلی علی
مسجد